صرف ہمیں اجازت ہو جانے کہ ہم اپنے پیسوں پر اپنے بلبوتے پر جائیں گے، فلسطینی بچوں کو وہاں سے لے کر آئیں گے، ان کے لیے جو ہے نا وہ ہم اسپتالوں میں انتظام کریں گے، ان کی پڑھائی کا انتظام کریں گے، ہم وہاں سے اپنی ماؤں بہنوں کو لے کر آئیں گے، کچھ ہمارے اختیار میں ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، ہماری بدعملی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا، ہم نے دین کے قوانین پر عمل کرنا چھوڑا، جس کی وجہ سے ایسے حکمران اسرائیل نے ظلم کیا نا، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ پاکستان ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اگر ہم کھل کر اسرائیل کی حمایت کریں گے تو یہ ہمارے اوپر حملے کریں گے۔ انہوں نے فوراً کھل کر حمایت کی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، فلسطین کی مخالفت میں ہیں۔ تو انہوں نے کسی چیز کی ٹینشن نہیں لی کہ اسلامی جمہوریہ ہمارے اوپر حملہ کر دے گا۔ یہ ساری ٹینشنیں ہمارے اوپر ہی ہیں، یہ ساری ٹینشنیں ہمیں ہی ہیں کہ یار ہم اگر فلسطین کی حمایت کریں گے تو IMF ہمیں قرضہ نہیں دے گا، فلاں ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، فلاں سے بھائی ان کا بائیکاٹ ہمیں کرنا پڑے گا۔ جب ہم بائیکاٹ کریں گے ان کو تجارتی معاملات میں نقصان ہوگا تو پھر یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالیں گے۔ لیکن کیا کہ ہمارے اوپر حکمران بھی جو ہے وہ بالکل بغیر قسم کے مسلط ہو گئے اور ہم خود بھی بغیرتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جب رب نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے سے راضی نہیں ہو سکتے تو ہم پھر ان کے ساتھ معاہدے کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا جو آج ضرورت ہے جس چیز کی، وہ مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ جب طالوت جب وہ لوگوں کو لے کر نکلے تھے تو آگے جب انہوں نے کہا کہ آگے نہر آئے گی تو اس نہر سے کسی نے پانی نہیں پینا ہے، جو پانی پیے گا وہ ہماری قوم میں سے، ہماری جماعت میں سے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ چلو جو تھوڑا سا پی لے، چلو بھر پانی پی لے تو اس کی معافی ہوگی، پیٹ بھر کر پانی سیر ہو کر نہیں پینا۔ تو جب چلے وہ جگہ آئی پانی والی تو وہاں سے زیادہ تر بندوں نے جو ہے وہ پانی صحیح پیٹ بھر کے پی لیا، اور جو فرما بردار تھے انہوں نے صرف چلو بھر پانی پیا اور آگے چل دیا۔ تو جب جنہوں نے پانی زیادہ پیا تھا ان کے ہونٹ جو ہے وہ کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، اور جب وہ جالوت کے مقابلے میں، اس کے لشکر کے مقابلے میں پہنچے تو چونکہ منع کیا تھا کہ زیادہ پانی نہیں پینا، تو یہ ایک امتحان تھا۔ اگر یہاں پر وہ بات مان لیتے، چلو بھر پانی پی لیتے، صرف گزارے کے لیے تھوڑا سا پانی پی لیتے، تو ان کو اپنے اندر قوت محسوس ہوتی، ان کے لیے آگے بھی جو ہے وہ لڑائی کرنے میں، جنگ کرنے میں، جو جہاد کرنے میں آسانی ہوتی۔ لیکن جنہوں نے نافرمانی کی تھی، وہ جب انہوں نے دیکھا سامنے اتنا بڑا لشکر ہے تو وہ کہنے لگے جی ہم تو تھوڑے سے، ہم تو ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تو ان کی زبانوں پر یہ جاری ہو گئے۔ لیکن جو تھوڑے تھے تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو چھوٹا گروہ ہے، جو تھوڑے لوگ تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے زیادہ پر غالب آ گئے۔ آپ ہماری مسلمانوں کی ہسٹری دیکھ لیں، اسلام کی ہسٹری دیکھ لیں، 313 نے کیا آگے کتنے بڑے لشکر کو جو ہے وہ نیست و نابود نہیں کیا تھا؟ 1000 کے لشکر نے سامنے لاکھوں کے لشکر کو جو ہے وہ ختم نہیں کر دیا تھا، مغلوب نہیں کر دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ جذبہ ایمانی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے، جنہوں نے جو ہے وہ پیروی کی، تھوڑا پانی پیا تھا تو بات مانی، ان کے لیے آگے سامنے بڑا لشکر ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا جی اگر ہم اس دنیا سے جانے کا ہمارا وقت ہوا تو پھر بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہم اپنے رب سے جا کر ملیں گے، ہمارے لیے شہادت ہوگی۔ لیکن جنہوں نے نافرمانی کی تو آگے بھی ان کے لیے مشکل بن گئی۔ اور 15 سپارے کی جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی اور بیت المقدس یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ بڑا مقدس مقام ہے۔ اور مسجد اقصی، اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے برکت رکھی ہے، اور مسجد اقصی کے ارد گرد بہت سارے انبیاء کرام کے جو وہ مزارات بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے مفتی احمد احمد نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اس کو قدس کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس شہر کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا مزار بھی جو ہے وہ اسی شہر کے اندر ہے۔ قدس یہ ایک شہر کا نام ہے، القدس فلسطین کا ایک شہر ہے، اور اس شہر کے اندر مسجد اقصی ہے۔ اور مسجد اقصی آپ کو پتہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا ہے، بلکہ اس کی اگر آپ بنیاد کے حوالے سے
دیکھیں تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے یا آپ کی اولاد میں سے کسی نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی تھی. اور کب رکھی تھی؟ کعبہ معظمہ کی بنیاد رکھنے کے تقریباً 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی. پھر اس کے بعد آپ کے آگے جو آنے والے مزید بیٹے تھے انہوں نے تعمیر کی. لیکن جب حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا دور آیا تو آپ نے دوبارہ جب وہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی. اور کہاں پر رکھی؟ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا تو وہاں پر آپ نے جو ہے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی. تو تعمیر شروع کی تو آپ کا جو ہے وہ تعمیر سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا، جو ہے وفات ظاہری کا وقت آ گیا. تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ جو ہے وہ یہ مسجد اقصیٰ کو پورا کرنا ہے. تو آپ کے بیٹے نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد محترم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی، لیکن انسانوں سے نہیں کروائی. انہوں نے جو ہے وہ جنوں کو اس کام پر لگایا کیونکہ جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی. تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے جو ہے وہ جنوں سے مسجد اقصیٰ تعمیر کرائی. لیکن جو ہے وہ قدرت کو منظور اس طرح تھا کہ ابھی 1 سال کا کام تقریباً باقی تھا، تعمیر مکمل ہونے سے تقریباً 1 سال کا کام باقی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی وفات ظاہری کا وقت بھی جو ہے وہ آ پہنچا. لیکن رب تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ جس طرح چاہے وہ حکمت اختیار کر سکتا ہے، جس طرح چاہے وہ کام لے سکتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے غسل کیا، کپڑے شپڑے پہنے اور جو ہے وہ آپ نے خوشبو وغیرہ لگائی. تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے جب جنوں سے کام کروا رہے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ سارا دن جن جو ہے وہ مزدوری کرتے، رات کو ان کی چھٹی ہوتی تھی. لیکن جب آپ کی وصال کا وقت آیا، آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے کپڑے وغیرہ چینج کیے، غسل کیا اور خوشبو وغیرہ لگا کر آپ جو ہے وہ ان کے سامنے جا کر عصا کے اوپر، لاٹھی سوٹی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، عصا کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور حضرت اسرائیل آئے اور روح قبض کر کے لے گئے. اور آپ اسی حالت میں ٹیک لگائے کھڑے تھے. تو جنوں کو پتا تھا شاید یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو جن دن کو بھی مزدوری کرتے رہے، رات کو بھی مزدوری کرتے رہے. لیکن جب مسجد اقصیٰ کا کام تقریباً مکمل ہو گیا تو پھر قدرت کا فیصلہ آپ دیکھیں، پھر اس عصا کو نیچے سے دیمک نے کھانا شروع کیا. اور پھر جو ہے وہ اس طرح حضرت سلیمان زمین پر تشریف لے آئے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا اس دنیا سے کوچ ہو چکا ہے، رخصت ہو چکی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ بیت المقدس کو جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا. اور یہودی جو ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، آپ دیکھیں کہ اس مسجد کے اندر یا مسجد کے ساتھ ہی ایک دیوار ہے، ٹھیک ہے، جس کو دیوار گریا کہتے ہیں. تو یہ یہودی نصرانی اس کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، وہاں پر پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اور قدس شہر پورا جو ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ یہودیوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ جو ہے وہ بڑا مقدس مقام ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدس کو فتح کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے بھی کیا تھا. لیکن آج جو ہے وہ دوبارہ یہودی ہمارے اوپر ایک قسم کے غالب آ چکے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نا، دیکھیں قرآن میں رب نے کہا کہ یہ جو یہودی ہے نا، یہودی یہ تمہارے سے راضی ہو ہی نہیں سکتے. ایک صورت میں یہ تم سے راضی ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، جب تم ان کے دین کی پیروی کرو، تم بھی یہودی ہو جاؤ گے، پھر یہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ رضا مندی کا اظہار کریں گے، اپنے آپ کو راضی سمجھیں گے. جب تک تم مسلمان ہو یہ تمہارے ساتھ راضی ہو ہی نہیں سکتے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کیا جائے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جب رب نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے سے راضی نہیں ہو سکتے تو ہم پھر ان کے ساتھ معاہدے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو اپنا دوست کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور اسرائیل، بلکہ آپ دیکھیں جو گئے ہیں دوسرے ملکوں میں، ان کے پاسپورٹ وغیرہ پر مجھے امید ہے کہ آج بھی یہ لکھا ہوتا ہوگا کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے، ہر ملک میں آپ جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے. اسرائیل میں آپ نہیں جا سکتے، بلکہ پاکستان نے تو ابھی تک شاید اس کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ ملک کی تسلیم نہیں کی ہے. تو اسرائیل یہ جو ہے وہ فلسطین کو بالکل وہاں کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا ایک مرکز ہو جہاں پر سارے یہودی جمع ہو جائیں، اور وہ اپنا مرکز، چونکہ حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا تو وہ ہیکل سلیمانی
کے نام سے اس کو جو ہے نا وہ گردانتے ہیں اور وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے بھی بڑا مقدس مقام ہے۔ بیت المقدس جو ہے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے بھی تقریباً ہجرت کے بعد 17-18 ماہ تقریباً جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن پھر مصطفیٰ کریم کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں جس کی طرف پہلے انبیاء کرام نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ تک علیہ السلام جو ہے وہ ان کا قبلہ کعبہ معظمہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو ہے وہ قبلہ بیت المقدس رہا، اور پھر مصطفیٰ کریم کی جو ہے وہ دلی خواہش کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ یہ تھوڑی سی تاریخ تھی جو میں نے آپ کو بتائی، ویسے عموماً یہ پتہ ہی ہوتی ہے، لیکن بڑا افسوس کا مقام ہے آپ دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، کیا کشمیر کے اوپر قیامت نہیں انہوں نے برپا کی لوگ کافروں نے؟ کیا برما کے اوپر، برما کے مسلمانوں کے اوپر قیامت نہیں برپا کی؟ شام کے اوپر، لبنان کے اوپر، فلسطین کے اوپر کس طرح مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے؟ آپ یقین جانیں ابھی جب سوشل میڈیا سے ویڈیوز آتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل رونے لگ جاتا ہے کہ یار ہم وہ مسلمان ہیں کہ جن کی تاریخ تو بڑی روشن تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے تھے تو اس ٹائم آپ کے جسم کے اوپر جو کپڑا تھا، جو لباس پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر 36 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آج ہمارا کپڑا تھوڑا سا پھٹ جائے نا، وہاں پر سلائی کرنا پڑ جائے تو ہم کپڑے نہیں پہنتے، ہم کہتے ہیں یار یہ سلائی سامنے آ گئی ہے، خیر ہے دوسرا کپڑا پہن لوں گا۔ تو وہ حضرت عمر فاروق جو 36 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور ان کے کپڑوں کے اوپر جو 36 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اور تھوڑا سا واقعہ میں آپ کو مختصر سا بتاتا ہوں کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں ایک نہر آ گئی، تو حضرت عمر نے کیا کیا، آپ نے موزے اتار کے نا اپنے کندھوں پر رکھ لیے، اور جو آپ کی سواری تھی اس کی جو وہ آگے ہوتی ہے لگام، اس کو پکڑ کے تو نہر پار کرنے لگے۔ تو حضرت عبیدہ نے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امیر الامہ کا لقب بھی دیا گیا اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، وہ کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ مجھے خوشی نہیں دے رہا، یہ آپ مطلب ہے کہ مکہ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں، شام جو ہے وہ سامنے ہے، یہودی عیسائی سامنے جو ہے وہ ان کے بڑے بڑے جو ان کے ہیں گورنر وغیرہ وہ بھی سامنے ہیں، اور آپ نے موزے اتار کے تو کندھوں پہ رکھ دیے ہیں۔ حالانکہ موزے کندھے پہ رکھنے والی چیز تو نہیں ہے، مجھے آپ کے اس عمل نے خوشی نہیں دی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ مخاطب ہو کر کہا کہ ابو عبیدہ، یہ تم ہو، تمہاری شان ہے اور عظمت ہے مجھے پتہ ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا رہا تو میں اسے ایسی سخت سزا دیتا کہ قیامت تک کے لیے عبرت بن جاتا۔ پھر آپ نے امت کے لیے ایک پیغام دیا، آپ نے کہا کہ موزے کاندھوں پر رکھنے میں بے عزتی نہیں ہے، بے عزتی اس میں نہیں ہے کہ موزے جو ہے جو کاندھوں پر رکھ لیے جائیں، حالانکہ کاندھوں پر رکھنے کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے موزے جرابیں اپنے کندھوں پر رکھ لیتا تو اس میں کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ فرمایا بے عزتی اس صورت میں ہے کہ بندہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں اپنی عزت تلاش کرے۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، کتنے آپ دیکھیں کہ دنیا میں مسلمان بستے ہیں، لیکن کیا سارے مل کر فلسطین کو آزاد نہیں کروا سکتے؟ کہ اتنی طاقت ہم میں نہیں رہی؟ بڑے بڑے مسائل جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ قطع تعلقی کی تو ہم بھوک سے مار جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تجارت کے معاملات ختم کریں گے، IMF ہمیں قرضہ نہیں دے گا تو ہم مر جائیں گے، ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ رب نے اپنے کرم پر نہ لیا ہو، رزق کا ذمہ تو رب نے خود لے لیا ہے، تو ہمیں رزق کے والے سے بالکل بے پرواہ ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ پہلے کے مسلمان 313 تھے تو آگے جناب والا ہزاروں کو وہ مغلوب کر دیتے تھے، ان پر غلبہ حاصل کر لیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ ایک ہی وجہ تھی، ان کے دلوں کے اندر جذبہ ایمانی تھا، نہ انہیں شہادت کا خوف تھا اور نہ انہیں اپنے مال اولاد یہ ساری چیزیں چھن جانے کا خوف تھا، وہ صرف رب تعالیٰ پر توکل کرتے تھے اور میدان میں اتر جاتے تھے، اور پھر سامنے کوئی بھی آ جائے تو وہ
پھر پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ خندق جب ہوئی تھی تو کس قدر صحابہ کرام نے مشکلیں برداشت کی، نبی پاک خود ساتھ لگے ہوئے پتھر اٹھا رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر تو دو پتھر اٹھا رہے تھے، اور پھر ادھر نبی پاک نے خیر بشارت بھی دی تھی کہ عمار تم دو پتھر اٹھا رہے ہو لیکن تمہیں ایک باغی جماعت باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو حضرت عمار بن یاسر دو پتھر اٹھا رہے تھے، صحابہ کرام نے کس قدر مشکلیں برداشت کی، سارا کچھ، لیکن ہمارے پاس آسائشیں ہیں، ہمارے پاس سہولیات ہیں، ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، لیکن ہم کیوں نہیں ان کی حمایت کر پا رہے؟ کیونکہ وجہ ایک ہی ہے کہ ہمیں اپنے پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ قاری صاحب یہ آپ کیا باتیں کہہ رہے ہیں، یہ تو حکمرانوں کے کام ہے، یہ تو جو اوپر ارباب اختیار ہیں یہ تو ان کے ذمہ ہے، جب وہ کچھ کریں گے تو ہم کر سکیں گے۔ لیکن ہم بھی غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم جا کر جنگ تو نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہم جو جنگ کے لیے کوشش کریں گے تو ہمیں اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ابھی جو پی ایس ایل ہو رہا ہے، انہوں نے اسپانسرشپ کس سے لی ہے؟ کے ایف سی سے، جو کھلم کھلا اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، جو کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے فوجیوں کو کھانا دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں اسلحے کے لیے۔ تو ہم جو ہے وہ پی ایس ایل ہم میچ بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں، وہ کراچی جیت گیا تو اسلام آباد میں یہ کر دیا تو فلانا نے یہ کر دیا، اور بھائی ان کا بائیکاٹ ہمیں کرنا پڑے گا۔ جب ہم بائیکاٹ کریں گے ان کو تجارتی معاملات میں نقصان ہوگا تو پھر یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تھوڑا سنبھالیں گے۔ لیکن کیا کہ ہمارے اوپر حکمران بھی جو ہے وہ بالکل بے غیرت قسم کے مسلط ہو گئے، اور ہم خود بھی بغیرتی کا اظہار کر رہے ہیں، ہمارے اندر پتہ نہیں غیرت ختم ہو گئی یا کیا۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ حضرت نعمان بن بشیر آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے مسلمانوں کی امت مسلمہ کی باہمی ہمدردی اور محبت کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، صرف سر میں درد ہو نا تو پورے جسم میں بے چینی آئی ہوتی ہے، بندے کا کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا، حالانکہ کھانا کھانا دماغ سے نہیں ہوتا، منہ سے کھانا ہوتا ہے اور پیٹ میں جانا ہوتا ہے، دماغ سے اس کا ریلیشن نہیں ہے اس حوالے سے بظاہر، لیکن بندے سے کھانا نہیں کھانے ہوتا، بندہ کام پر نہیں جا سکتا ہے، بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کس وجہ سے کہ یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بندے کا ہاتھ ٹوٹ جائے نا، یہ والا ہاتھ ٹوٹ جائے الٹا ہاتھ، تو بندہ پورے جسم سے کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، بندے کو پورے جسم میں تکلیف ہوتی رہتی ہے، تو جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی مسئلہ پریشانی ہو جائے تو بندے پورے جسم جو بے چین رہتا ہے۔ تو حضور نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ پوری امت مسلمہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہے۔ تو آج ہمارے مسلمان بھائی کس طرح فلسطین کے اندر کاٹ رہے ہیں، وہ اتنے جو ہے وہ بے حس قسم کے لوگ ہیں اسرائیل والے کہ ہسپتالوں کے اوپر بم پھینک دیتے ہیں، جہاں پر بچے جمع ہو کے پانی پی رہے ہیں وہاں پر بم پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، ان کی بے پردگی ہو رہی ہے، سروں سے ان کے چادریں اتر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کی تو ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت جو ہے وہ آ گئی تو اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے سر پر دوپٹہ دلوایا، تو ایک شخص کہنے لگا کہ حضور یہ تو کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، آپ اس کے سر پر دوپٹہ دے رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا بے شک کافر ہے لیکن ہے تو کسی کی بیٹی نا، بیٹی تو ہے کسی کی، آپ نے اس کے سر پر دوپٹہ دلوایا۔ تو آج ہم دیکھیں ہماری مائیں بہنیں کس طرح جو ہے وہ فلسطین کے اندر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس سے پہلے کشمیر کے اوپر کیا کم ظلم ہوا ہے، ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، ہم اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہم زندگی کے سارے معاملات اپنے اسی طرح چلا رہے ہیں جیسے ہم کسی مسلمان کو کچھ نہیں ہوا۔ برما کے اوپر ان لوگوں نے جناب والا ظلم کیے، شام کے اوپر، لبنان کے اوپر، فلسطین کے اوپر آپ دیکھیں کس قدر ظلم کی انتہا۔ وہ تو کہتے ہیں جب تک ہم ان غزہ والوں کو اور فلسطینی مسلمانوں کو ختم نہیں کر دیتے ہم رکیں گے ہی نہیں، وہ بالکل کھلم کھلا ہی سارا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلم ممالک کے حکمران اور لوگ ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ یہ حکمران ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں کھلی چھوٹیں دی ہوئی ہیں، ہم ان کے خلاف احتجاج بھی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ سارا کچھ ہمارے اختیار میں ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، ہماری بدعملی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا، ہم نے دین کے قوانین پر عمل کرنا چھوڑا، جس کی وجہ سے ایسے حکمران مسلط ہو گئے، اور ہم جو ہے وہ ابھی کہتے ہیں یار ہم کیا کریں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ہم تو جا نہیں سکتے ہیں۔ کئی تحریکیں ایسی ہیں انہوں نے حکمرانوں سے کہا کہ ہمیں اجازت دو، صرف ہم تمہارے سے پیسہ نہیں مانگتے، اسلحہ نہیں مانگتے، صرف ہمیں اجازت دو جانے کہ ہم اپنے پیسوں پر اپنے بلبوتے پر جائیں گے، فلسطینی بچوں کو وہاں سے لے کر آئیں گے، ان کے لیے جو ہے نا وہ ہم اسپتالوں میں انتظام کریں گے، ان کی پڑھائی کا انتظام کریں گے،
ہم وہاں سے اپنی ماؤں بہنوں کو لے کر آئیں گے، لیکن اس چیز کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کیوں؟ اگر ہم جو ہے وہ کسی کو اجازت دیں گے تو پھر ہمارے پیٹ کا مسئلہ بن جائے گا، پھر جب ہم ریٹائر ہوں گے تو ہم کل بیرون ملک جا کر تو وہاں پر اپنی کوٹھیاں تجارتیں کیسے بنا سکیں گے؟ صرف ہمیں یہ مسئلہ، آپ دیکھیں انڈیا ہمارے ساتھ ہے، دونوں ملک جو ہے وہ اکٹھے آزاد ہوئے تھے، ایک دن کا فرق ہے، لیکن یہ مسلم ملک جو ہے، اسلامی جمہوریہ جو ہے، یہ وہیں کا وہیں رہ گیا، اور انڈیا جو ہے وہ کہاں پر پہنچ گیا؟ وہ آپ اس کو دیکھ لیں، کسی بھی معاملات میں دیکھ لیں، وہ ہمارے سے آگے نکل چکا ہے۔ اب جب اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہوا، جب جنگ کا معاملہ ہوا، اسرائیل نے ظلم کیا نا، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ پاکستان ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اگر ہم کھل کر اسرائیل کی حمایت کریں گے تو یہ ہمارے اوپر حملے کریں گے۔ انہوں نے فوراً کھل کر حمایت کی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، فلسطین کی مخالفت میں ہیں۔ تو انہوں نے کسی چیز کی ٹینشن نہیں لی کہ اسلامی جمہوریہ ہمارے اوپر حملہ کر دے گا۔ یہ ساری ٹینشنیں ہمارے اوپر ہی ہیں، یہ ساری ٹینشنیں ہمیں ہی ہیں کہ یار ہم اگر فلسطین کی حمایت کریں گے تو IMF ہمیں قرضہ نہیں دے گا، فلاں ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، فلاں سے ہمارے تجارتی معاملات خراب ہو جائیں گے، فلاں سے یہ ہو جائے گا، فلاں سے وہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا کل حشر کے میدان میں سب کو کیسے جو ہے وہاں پر جواب دینا پڑے گا، جب وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے اور جو ہے نا جب سوالات کریں گے نا حکمرانوں سے اور ہمارے سے، مجھ سے سوالات کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر ہمارے پاس کیا جواب ہے۔ ہمارے دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ شاید زمین ہی مر چکے ہیں، لیکن ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے۔ یقین جانے اتنی دل خون کے آنسو رونے لگ جاتے ہیں نا جب ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں اور جب وہ خبریں آتی ہیں کانوں میں کہ اس طرح وہ اسرائیل جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، اور امریکہ کھل کے اس کی جو ہے نا وہ بیک پر تھپکی لگا رہا ہے، اور کئی ہمارے مسلم حکمران، ہمارے مسلم ممالک وہ جو ہے وہ کھل کر نہ غزہ والوں کی حمایت کر رہے ہیں اور نہ اسے اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، بلکہ شروع میں غزہ والوں نے یہ پیغام جاری کیا تھا کہ مسلم ممالک صرف ہمیں اسلحہ دیں، ہم اسرائیل کو ختم کر دیں گے اب۔ لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی، ایک دو نے کہا، لیکن جب ان کے اوپر سے امریکہ نے پابندیاں اٹھائیں تو پھر بظاہر انہوں نے بھی جو اپنے ہاتھ روک لیے۔ ہو سکتا ہے چھپ کر وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر انہوں نے بھی جو اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، اور دھمکیوں کی وجہ سے انہوں نے مزید حملے کیے، تو جو ہے نا اسرائیل کی کیا حالت ہوگی ابھی آپ یقین جانیں۔ لیکن ہمارے پاس ایک ہتھیار ابھی بھی ہے۔ بس میں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے صحابہ کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہیں کافروں کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں تمہیں فتح دلوا دے؟ کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں روزی دلوا دے، رزق دلوا دے؟ تو عرض کی کہ حضور ضرور بتائیں۔ تو فرمایا کہ وہ دعا ہے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں دن اور رات ایک کر دو دعائیں مانگو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ فرمایا کہ تم رب سے دن اور رات دعائیں کرو، رب تعالیٰ تمہیں دشمنوں پر فتح بھی دے گا اور تمہیں رزق بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہم اور تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جو ان کی پروڈکٹس ہیں نا ان کا بائیکاٹ ہم ضرور کریں۔ اور میں آپ کو یہ کہوں گا ضرور، بلکہ میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا تعلق جو ہے نا وہ غیر سیاسی تحریک سے ہے۔ میرا تعلق الحمدللہ دعوت اسلامی سے ہے، جو کھل کر کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتی، نہ نون لیگ کو، نہ PTI کو، نہ TRP کو، نہ کسی کو، لیکن ہمارا ووٹ اسی کو ملے گا، ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے، جو ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، ہم اسی کو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی تحریک، ابھی میں تو یہ کہوں گا کوئی بھی تحریک اگر فلسطین کی حمایت کے لیے نکلتی ہے، اسرائیل کے خلاف احتجاج کرتی ہے، اس کا تعلق نون لیگ سے ہو، PTI سے ہو، TLP سے ہو، JUI سے ہو، جس سے بھی ہو، آپ لازمی اس احتجاج میں شریک ہوں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم احتجاج میں نکل سکیں، کل کو ہم رسول اللہ سے یہ تو عرض کر سکیں کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن ان کے خلاف احتجاج کرنے پر ہمارے پر قدرت تھی، ہم نے وہ کیا۔ تو اس کے لیے میں تو کہتا ہوں ہمارے کاروبار نوکریاں بھی ہمیں قربان کرنی پڑے نا، ہمیں کر دینی چاہیے۔ جس قدر فلسطینی کو پر ظلم ہو رہا ہے، آپ سارے حضرات اس سے واقف ہیں، میرے حال میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو لیکن ایک یہ چیز، اور دوسری دعا دن اور رات لازمی کریں۔ جب بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، بالخصوص جو بزرگ حضرات ہیں، جو مدینے سے ہو کے آئے ہیں، مکے سے ہو کے آئے ہیں، جو سفید گاڑی والے ہیں بالخصوص، تو وہ لازمی اور جو ہے وہ دعائیں کریں، بچے دعائیں کریں، سارے دعائیں کریں، فلسطین کے لیے دعائیں کریں، ان کے جو مجاہدین ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ یقین جانیں کہ یہ ہمارے لیے بہت، حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، غزہ والے ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کرنا ہمارا حق بھی بنتا ہے۔
تو میں یہی التجا کر سکتا ہوں، اور تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم مسئلہ لے کر تو نکل نہیں سکتے۔ یہ اسلامی جمہوریہ جو اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ہمارے اوپر پابندیاں ڈال دی گئی ساری، ٹھیک ہے پابندیاں لگائیں، لیکن کم از کم خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے تھا نا۔ تو چلیں اللہ ہی پوچھے گا ہم سے، ہر حاکم سے اس کی رائے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے فلسطینی مجاہدین کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے، اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں فلسطین کی حمایت